بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم جو پاس ہوئی ہیں، یہ اوبویسلی میرے کہنے سے تو نہ کوئی نظام چلتا ہے، نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، نہ میرے کہنے سے رکتا ہے۔ ہم انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں اور میں نے کبھی آج تک کریڈٹ بھی نہیں لیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ چاہے جس وقت چاہے جب چاہے جو چاہے بدل دے۔ اگر انرجی پیٹرنز نے اپنا رخ بدل لیا تو اس میں کسی کا تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ابھی بھی میں بالکل مایوس نہیں ہوں ان کے جو ہے وہ پاس ہونے کے بعد بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب لوگ زیادہ طاقت سے زیادہ شدت سے اٹھیں گے، اب زیادہ طاقت اور زیادہ شدت سے آگے بڑھیں گے۔ انرجی پیٹرنز جس طرف ہیں وہ چیزیں آنے والے وقت میں خود بخود بتائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک میں نے بات کی تھی کلینزنگ کی، تو پی ٹی آئی کے اندر سے کلینزنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، بہت بہت بڑے ناموں کے نقاب نوچے جا چکے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 4-5 نہیں ہوں گے، یہ زیادہ ہوں گے، اور ابھی اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے نقاب اترنے باقی ہیں۔ صرف یہ 10-11 لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے چہروں سے نقاب کھینچے جائیں گے، اور کلینزنگ کے بعد پھر چیزیں آٹومیٹیکلی بدلنا شروع ہوں گی، اور وہ بہت تیزی سے اور بہت اچھے طریقے سے بدلیں گی۔ جعفری صاحب، کلینزنگ کے بعد جو آپ صفائی کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی میں سے نئے لوگ سامنے آئیں گے ڈیفینیٹلی، اور پہلے بھی نئے لوگ سامنے آئے، ان میں سے بک گئے لوگ۔ آپ کو پھر نظر آتا ہے کہ نئے لوگوں میں سے بھی کوئی بک جائیں گے پھر دوبارہ؟ بک سکتے ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نئے لوگ آئیں وہ سارے ہی بکیں۔ یعنی اس میں سے وہ لوگ جو اپرچونسٹ تھے وہ بکے ہیں زیادہ، تو ٹھیک ہے، پیسہ جو ہے وہ ایمان کو تو متزلزل کر ہی دیتا ہے نا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا امتحان مال سے ہوگا، تو مال جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے، اور اس کے لیے یہ ساری کہانیاں، یہ چیزیں جو سنائی جاتی ہیں، سب یہ خود بخود کھل کے آ جاتی ہیں، کیونکہ قدرت کا نظام ہے کہ جب قدرت احتساب کرتی ہے تو پھر وہ پردے اور نقاب نہیں رکھتی۔ اور میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ اللہ کے نظام میں معافی ہے، شریعت کے نظام میں معافی اور توبہ کا کانسیپٹ ہے، نیچر کے، فطرت کے قانون میں معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود میں نے جیسے عرض کیا کہ میں بڑا ہوپ فل ہوں، بڑا پر امید ہوں اس پاکستان کے بارے میں۔ یہ پاکستان آنے والے وقت میں ایک اچھا اور مضبوط ملک بنے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جعفری صاحب، آئینی ترامیم کرانے میں حکومت کامیاب ہو گئی، زبردستی یا جس طرح بھی۔ اب آئینی ترامیم کے بعد اب عدلیہ کا آپ رول کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، انرجی پیٹرنز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ انگڑائی لے گی اور اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرے گی، جس میں وہ کامیاب ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ باقی بات یہی ہے کہ اللہ قرآن پاک میں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب تک عدالتی سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے گدھ، جو کہ مطلب اس عدالتی سسٹم پہ شب خون مارنے میں خود شریک ہوئے، وہ ان کے گرد چیزیں نہیں تانگوں گی، اور مجھے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں کو شاید سخت ورڈ بول رہا ہوں، لیکن مجھے تکلیف بہت ہے جی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر عدل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ عدل کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اور عدل اگر ختم ہو گیا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں، جب ان لوگوں کو آپس میں احساس ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہماری طاقت ہے، جس کی وجہ سے ہم مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہاں ہیں، جب وہ سارے کے سارے ہی جو ہے وہ نظام ہی نہیں رہے گا جس کے تحت وہ طاقتور ہیں، یعنی وہ سپریم کورٹ ہی نہیں رہے گا، وہ ہائی کورٹس ہی نہیں رہیں گی، وہ تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کو اپنے آپ کے لیے لڑنا پڑے گا، لڑ لیں گے تو جیت جائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کی قوم لڑے گی اور جیتے گی، حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں۔ فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور کوئی بڑا لیڈر ان کو لیڈ کرے گا۔ پی ٹی آئی کے اندر سے 2 پارٹیاں نکل چکی ہیں اور بڑے بڑے لیڈر ادھر نکل چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بڑا لیڈر لیڈ کر لے، کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ جو بکاؤ مال ہے وہ ابھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرف کا کوئی پلان ہو سکتا ہے کہ لوٹوں کی پروٹیکشن کوئی ایسی کوئی لوٹا پروٹیکشن گروپ بنا دیا جائے،
تو ہو سکتا ہے اس میں وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ کلینزنگ تو ہو رہی ہے سر. اب بار بار جو ہے وہ چیزوں کو کسی وقت بعض اوقات جب چیزیں بہت زیادہ سٹک ہو جائیں تو تیزاب بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے یہ ترمیم کی شکل میں یہ تیزاب ہی ڈالا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جعفری صاحب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی ختم ہو سکتے ہیں. آپ کا عمران خان اور پی ٹی آئی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. پی ٹی آئی رہے گی اور عمران خان آ رہا ہے، مجھے بالکل کلیئر کٹ پتہ ہے. آگے اللہ کی مرضی، سیدھی سی بات ہے. نہ میں کریڈٹ لیتا ہوں، نہ مجھے کوئی اس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. میں اللہ کے نظام کو پڑھتا ہوں، جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہ مجھے آتا ہے نہ میں پڑھتا ہوں. نئے چیف جسٹس آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟ اب تو 3 بڑے سینئر ججز کے نام ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ منصور علی شاہ ایسی چٹان ہے کہ جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ابھی بھی ان کا ذائچہ بہت مضبوط ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ تیسرے یا چوتھے نمبر کا جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا. مجھے نہیں لگتا. اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنتے، وکلا تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل نظر آ رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے. وکلا تحریک کھڑی ہوگی اور عدالت جو ہے وہ، میرے خیال ہے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ عدالت اپنا کچھ نہ کچھ استحقاق پرویل کر جائے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں آئینی ترامیم پر ووٹ جنہوں نے دیا یا حکومتی صف میں صرف کھڑے بھی رہے، ووٹ نہیں دیا انہوں نے، وہ غدار ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اب غداروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جیسا پہلوں کے ساتھ ہوا ہے اس سے بہت زیادہ ہونے والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب والوں جو ہے نا ان کی زیادہ درگت بنے گی باقیوں کی نسبت. عوام کے ذریعے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے، پھر ایسی ترامیم کو مسترد کریں گے اور ان کو واپس کریں گے، ان ترامیم کو. علی امین گنڈا پور صاحب ہی کہہ رہے ہیں. اقدام میں آ کر پی ٹی آئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اقتدار میں آئے گی اور یہ ترامیم واپس ہو سکتی ہیں. ترمیم واپس ہوں گی جی، اور پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. آنے والا نظام دنیا دیکھے گی کیا ہوتا ہے. نون لیگ کے ایک رکن عادل بازئی کے خلاف بھی ایکشن. نون لیگ کی اپنی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں اور بھی گریں. وہ نون لیگ کی وکٹ تھی نہیں جی، وہ وکٹ نو رنگ کر کے تے اپنی ٹیم دا بنایا ہوا تھا، ویسا کچھ نہیں ہے. وہ جس کی وکٹ تھی وہ وہیں ہے. ہاں وہ وکٹ نے پہلے کچھ جو ہے وہ سوچا تھا اور وہ ایفیڈیوٹ دے دیا، پھر اس کو احساس ہوا کہ اس کی تو سیاست ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ وکٹ بڑی تیزی سے بڑی سٹرونگ ہوئی ہے اور اب وہ وکٹ جیت جائے گی. عمران خان اور پی ٹی آئی کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان آ رہا ہے اور پی ٹی آئی مضبوط ہوگی، کوئی شک نہیں ہے. ون لائنر یہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ اچھا ہی جو ہے وہ سنیریو بننے جا رہا ہے. کوئی ایسا سنیریو نہیں بنے گا کہ جو بہت زیادہ خطرناک ہو. میں بالکل مایوس نہیں ہوں جی. میں اللہ کے کیے ہوئے کام کے اوپر ہمیشہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ تو ان کا بھی ہے جن کے اوپر ظلم سچ مچ میں ہو رہے تھے، ان کا بھی ہے کہ جو جھوٹ موٹ ظلم کا شکار ہو رہے تھے، اور ان کا بھی ہے کہ جو ظلم کر رہے تھے. تو اللہ نے تو سب کا دھیان رکھنا ہے، لیکن ایک چیز ہے، قدرت کا جو ہے نا وہ نظام ایسا ہے کہ اللہ ظالم سے انتقام ضرور لیتا ہے. ہر اس آہ کا، ہر اس سسکی کا، ہر اس ظلم کا جو اس نے کیا ہوتا ہے، اللہ جو ہے وہ انتقام ضرور لیتا ہے. جعفری صاحب، مخصوص نشستوں کا کیا بنے گا؟ پی ٹی آئی کو ملیں گی؟ چانسز تو ابھی بھی یہی ہیں جی. مجھے لگتا ہے کہ یہ مل سکتی ہیں، لیکن اتنی آسانی سے تو نہیں ملیں گی. بہت ساری چیزیں ہوں گی اور بہت سارے معاملات ہوں گے. دی ٹائم ول ٹیل. اختر مینگل صاحب نے بھی آئینی ترامیم پر ووٹ دینے والے اراکین کو کہہ دیا استعفیٰ دیں ورنہ پارٹی سے برطرف کر دیے جائیں گے. پارٹی سے آپ کو ان کی چھٹی نظر آ رہی ہے، اور اختر مینگل صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ اختر مینگل صاحب کا مستقبل کو بہت زیادہ مضبوط مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ بہت بڑا جس طرح وہ ڈینٹ ڈالا کرتے تھے سیاست میں، ویسا شاید نہ ڈال سکے. لیکن یہ ہے کہ چیزیں بہرحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں وقت لگ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والا جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی.
مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو لگتا ہے ٹھیک فیصلہ کیا، اور مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی تنقید ابھی بہت زیادہ ہونی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا جو ذائچہ میں نے ویسے اس کے بعد دوبارہ دیکھا نہیں ہے، کچھ دن پہلے، کچھ 2-3 ہفتے پہلے دیکھا تھا شاید، تو مجھے ان کا ڈکلائن نظر آ رہا ہے. آگے اللہ کی مرضی، اللہ بہتر کرنے والا ہے. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پر صدر کسی بھی جج کو برطرف کر سکے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اب فارغ کیا جائے گا، لگ یہی رہا ہے. عدلیہ مضبوط ہوگی یا کمزور؟ اب مجھے نہیں لگتا کہ عدلیہ جو ہے نا وہ اتنی جلدی ہار مانے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چیزیں ہوں گی. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. بہت شکریہ.